اور وہ تھوڑے نہ ہوں گے، میں ان کو شوکت بخشوں گا، اور وہ حقیر نہ ہوں گے، اور ان کی اولاد ایسی ہوگی جیسے پہلے تھی، اور ان کی جماعت میرے حضور میں قائم ہوگی، اور میں ان سب کو جو ان پر ظلم کرے سزا دوں گا۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے۔ سب بولیں گے آمین۔ ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ خدا کا بندہ یرمیا یہ ایک نوجوان خادم ہے، یہ ایک نوجوان رسول ہے، یہ پیشن سے بھرا ہوا رسول ہے، نبی ہے، یہ اپنی قوم کے لیے ایک بڑا درد رکھنے والا نبی ہے، اور خدا اس کے وسیلہ سے یہ کلام کر رہا ہے اپنے لوگوں سے۔ وہ لوگ جو خدا کی عبادت کرتے ہیں، جو خدمت گزار ہیں، جو اس بات کو سمجھتے ہیں، جنہوں نے اس بات کو جان لیا ہے کہ شکر گزاری کرنے کی کیا اہمیت ہے، اور ایماندار ہوتے ہوئے جب ہم اس بات کو سمجھ لیتے ہیں تو خدا کے کلام میں لکھا ہے اور ان میں سے یعنی ان لوگوں کے درمیان ان کے اندر سے، اور جب لوگ خدا کی شکر گزار ہوں، شکر گزاری کا تعلق ان سائڈ سے، اندر سے۔ اوپری شکر گزاری ان ایکسپٹیبل ہے، جب ہم اوپر سے کرتے ہیں تو اسے خدا قبول نہیں کرتا۔ اس کا تعلق آپ کے دل سے، آپ کی سوچ سے، آپ کے خیالات سے، آپ کی ہولینس سے۔ اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے ان کے اندر سے، یہ ایمانداروں کے لیے ضروری بات ہے۔ بعض دفعہ لوگ ایماندار ہوتے ہوئے بھی سارا کچھ کرتے ہیں، اور جب شکر گزاری کا وقت آتا ہے بھائی صاحب جلدی کرو، وقت کرو، لیکن بائبل کو بیان کرتی ہے ان کے اندر سے جو شکر گزاری کرتے ہیں۔ پھر آگے لکھا ہوا ہے خدا کا وعدہ دیکھیں، خوشی کرنے والوں کی آواز آئے گی۔ ہاللویا۔ جو لوگ خدا کو جانتے ہیں، اس کی پرستش کرتے ہیں، جو اس سے محبت کرتے ہیں۔ شکر گزاری ایک خوشی کا نام ہے، ایک محبت کا نام ہے، خدا کے بڑے کاموں کا بیان کرنے کا نام ہے۔ ان کے اندر سے، ان کے دل سے شکر گزاری نکلے گی۔ خداوند ہم تیرے شکر گزار ہیں۔ دعائیں خادم کریں، کیوں جی؟ دعائیں خادم کریں، بچوں کے لیے دعا کرو کہ خدا انہیں برکت دے۔ سنیں اس بات، اور جب کوئی خواجہ صاحب ہمارے گھر میں آ جائے، آئی کہنے سب تو پہلا انہوں دے دو، ہے کہ نہیں؟ دعائیں خادم کریں، برکت خدا دے۔ اور شکر گزاری کا ہم پہلا حصہ کسے دیتے ہیں؟ ہم دوسروں کو دے دیتے ہیں۔ نہیں، شکر گزاری کا پہلا کریڈٹ جو ہے وہ خدا کو ہے۔ اس لیے خدا ہماری بلیسنگ کو ملٹیپلائی کرتا ہے۔ لکھا ان کے اندر ابھی بات لکھی ہوئی ہے، اور میں ان کو افزائش بخشوں گا۔ ہاللویا۔ افزائش کا مطلب ہے بڑھنا، ملٹی پلائنگ ہونا۔ یہ افزائش کا مطلب ہے کہ کسی چیز کا بڑھ جانا۔ بائبل کا بیان کرتی ہے ہم بچوں کی شادی اس لیے کرتے ہیں نا کہ ہماری نسل بڑھے۔ ایسے تو نہیں کہ شادی کر کے ہم کہتے ہی نہیں ہیں کہ ہماری نسل نہ بڑھے۔ اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ میں ان کو افزائش بخشوں گا۔ اور زبور 107 میں لکھا ہے کہ جو لوگ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں وہ زمین پر بڑھتے چلے جائیں گے، وہ کم نہ ہوں گے، بلکہ میں ان کو بڑھاؤں گا۔ ہاللویا۔ اور جو لوگ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں خدا انہیں ملٹی پلائنگ کرتا ہے، بڑھاتا ہے۔ بیٹے بیٹیاں، لیکن بعض دفعہ لوگ اس فارمولے کو استعمال کرتے ہیں جلدی کرو، ہماری ایک اور بھی شکر گزاری ہے۔ لیکن زبور میں لکھا ہے جو اپنا چال چلن درست رکھتا ہے
میں اسے نجات کا رستہ دکھاؤں گا۔ یہ شکر گزاری کے ساتھ چال چلنا درست رکھنا ضروری ہے۔ کیوں؟ بائبل کا اس بات پر زور دیتا ہے، یعنی کہ کلام ہو گیا، کھانا ہو گیا، لوگ بعد میں بوتلیں کھول لیتے ہیں اور یہ ابھی شکر گزاری نہیں۔ شکر گزاری پوری ہے، وہ خدا کے لیے ہے، اس میں آمیزش نہیں ہے۔ جب ہم اس میں دوسرے کسی اور فرد کو شامل کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہم اپنی برکت کو پھر جو ہے نا 50-50 کر لیتے ہیں، اور جو لوگ 50-50 کے چانس میں رہتے ہیں وہ مشکلات کا شکار ضرور ہوتے ہیں۔ بائبل کا بیان کرتی ہے، میں ان کو افزائش بخشوں گا اور وہ تھوڑے نہ ہوں گے۔ ہاللیلویا، یہ رزلٹ ہے شکر گزاری۔ خدا کہتا ہے وہ بڑھیں گے، وہ بڑھتے چلے جائیں گے، وہ زمین پر سونا بنا۔ اور زبور میں لکھا ہے مبارک ہے وہ آدمی جس کا ترکش اس سے بھرا، جس کے گھر میں اولاد، جس کے گھر میں پوتے ہیں، پوتیاں ہیں، نواسی ہیں۔ ہم بعض دفعہ یہ سمجھتے ہیں کہ بلڈنگز کا بڑھ جانا ہی یہ جو ہمارے لیے بڑی برکت ہے۔ اولاد کا بڑھنا، خدا نے آدم اور حوا کو یہی برکت دی کہ بڑھو پھلو، زمین کو مزدور و مرکوب کرو، ان کی افزائش ہو۔ اور جب ہم خدا کی شکر گزاریاں کرتے ہیں، شکر گزاری کی قربانیاں چڑھاتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، پھر خدا کبھی بھی ان کو کم نہیں ہونے دیتا۔ اگلی بات کی ہے اس کے اینڈ میں ان کو شوکت بخشوں گا۔ ہاللیلویا۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہے تو کچھ نہیں، لیکن جو آپ کا دل ہے شکر گزار، گریٹیٹیوڈ، تھینکس فل دل جو ہے، جو ہارٹ ہے، وہ ہمارے لیے برکت کو پیدا کرتا ہے، جاری کرتا ہے۔ اور شکر گزار جو ہے ایک بیج کی مانند ہے، یہ ایک بیج ہے۔ شکر گزاری ایک بیج ہے، ایک بات پر غور کریں۔ بیج ایک چھوٹا ہوتا ہے اور اسے پلانٹ کیا جاتا ہے، اسے زمین میں دبایا جاتا ہے، اور پھر جب وہ بیج مر جاتا ہے پھر وہ اگتا ہے، ایک تناور درخت ہوتا ہے، اس میں پھل لگتا ہے، اس کی لکڑی کو ہم استعمال کرتے ہیں، اس کے پھل کو ہم استعمال کرتے ہیں، لوگ اس کے سائے میں بیٹھتے ہیں۔ شکر گزاری بھی آپ کے لیے بہت زیادہ برکت کو، بلیسنگ کو، سائے کو اور بزنس کو لے کر آتی ہے۔ ہاللیلویا۔ اس لیے یہ ایک بیج کی مانند ہے۔ اس بیج کو پلانٹ کرو اپنی زندگی میں، اس بیج کو پیدا کرو، پھر دیکھو نہ آپ تھوڑے ہوں گے، نہ آپ کی افزائش رکے گی، نہ آپ بیمار ہوں گے، نہ آپ لوگوں کی طرف دیکھ کر اپنے لیے سوچیں گے کہ ہم کیا کریں۔ یہاں کیا ہے؟ ان کی اولاد ایسی ہوگی جیسے پہلے تھی۔ خدا نے تو پہلے سے ہی آپ کو برکت دی۔ جب اس نے یہ منصوبہ بنایا اپنے بیٹے کے لیے کہ بھرا تو بنائے آدم سے بیشتر سے سبا ہو چکا ہے، مقاشفہ میں نہیں کہا، تو بنائے آدم سے بیشتر ہی جب اس نے بیٹے کو سبا کیا تو ہم بھی اس کے پلان میں تھے۔ وہ کسی اور کے لیے تھوڑی اس نے قربانی دی، اس نے ہمارے لیے قربانی دی، ہم پہلے سے اس کے منصوبے، اس نے ہمیں با اختیار، عقل، فہم، اشرف المخلوقات اور چیز شعور بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے اپنی زمین پر۔ کہا بھائی مقدس بیان کر تمہاری اولاد ایسے ہوگی جیسے پہلے تھی اور وہ میرے حضور میں قائم رہے گی۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اولاد کا خدا کی حضوری میں قائم رہنا۔ اس زمین پر کوئی ہمارے ساتھ نیکی کرے، کسی کا کوئی عزیز ریلیٹیو ہاسپٹلائز ہو جائے، ہسپتال میں داخل ہو جائے، میں اس بات کو عام الفاظ میں بیان کرتا ہوں، کسی کو خون کی ضرورت پڑ جائے، کوئی آپ کا پڑوسی، کوئی دوست اسے بلڈ دے تو ہم ساری عمر جب تک ہم جیتے ہیں ہم اس کے بڑے احسان مند رہیں گے۔ کیوں نہیں؟ آیا نے پائی تمہارے ساڑھے میں بڑی نیکی کی ایسے ہمارے ہی پہاڑی نیکی نہیں دے سکتے، تمہارے سامنے ایک بوتل خون دیتی ہے۔ خدا جس نے مجھے اور آپ کو ماں کے پیٹ سے سنبھالا، میری پرورش کی، مجھے اولاد دی، مجھے بیٹے دیے، مجھے بیٹیاں دی، مجھے جاب دی، مجھے اچھا گھر دی،
کیا وہ اس سے بڑھ کر عزت اور آنر کے لائق نہیں ہے؟ ہم انسانوں کے شکر گزار ہوتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے کرتے ہماری زبان نہیں تھکتی، لیکن ہم خدا کا شکر گزار کرتے ہوئے ہمارے پاس الفاظ اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کرو کہ ہمارے اندر الفاظوں کا ذخیرہ ہو اور ہم ہمیشہ اس کی شکر گزاری کرنے والے بنے۔ لیکن کی اولاد میرے حضور میں قائم ہوگی اور جو ان پر ظلم کرے گا میں انہیں کیا دوں گا جی؟ خدا کہنا میں خود انہیں سزا داں گا جڑا میرے لوگوں کا ظلم کرے گا۔ اگر کوئی شکر گزار ہوئے اس بات کو سمجھے کہ بائبل مقدس ہٹ کے بات کر رہی ہے، اس بات سے وہ اس سے ہٹ کے بات کرتی ہے، لیکن ہمارا تعلق خدا کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے۔ شکر گزاری کے تعلق سے ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس کی شکریہ ادا، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اس کی تمجید کرنی چاہیے، اس کی حمد کرنی چاہیے۔ اور جب ہم ایسا کرتے ہیں خدا ہمارے لیے دروازوں کو کھولتا ہے۔ اور بائبل کا بیان کر دیا ہے افسیوں کے نام میں کہ ہماری ساری شکر گزاری خدا باپ کے سامنے یسوع مسیح کے نام میں کیا ہو جی پیش کی جائے۔ آمین۔ ایک ہی نام ہے جو سب ناموں سے اعلیٰ، اتم اور پوتر نام ہے۔ اور بائبل کا بیان کر دیا، رسول یہ بیان کرتا ہے کہ اس نام میں، یسوع نام میں ساری شکر گزاریاں آسمانی باپ کے سامنے پیش کی جائے۔ اور ایک ہی نام ہے جسے وہ جانتا ہے، باپ ایک ہی نام کو جانتا ہے اور وہ نام اس کے بیٹے کا نام ہے، یسوع نام ہے۔ آسمان اور زمین کا ہر ایک گھٹنا اس نام کے آگے جھکتا ہے اور اس کی تعریف کرتا ہے اور اس کی شکر گزاری کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور آج ہم اسی کے نام میں یہاں پاسٹر اسٹیفن اور اس کی فیملی کے ساتھ شکر گزاری کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں اور اسی کے نام کی ہم تمجید کرتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آئیں اپنے سر کو